أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت نے زیادہ تراویح مکمل کی ہے اور ہمارا خلاصہ تفصیل کا اسماء کا اور ہمارے اللہ کی طرف سے تقریباً پہلا پارے اور شور کا کچھ حصہ ہم نے آج تلاوت کی. 12ویں پارے کا کچھ حصہ ہم نے تلاوت کی اور اس میں سورہ یوسف کی کتاب پڑھی ہے. سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ باتیں پہلے عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ ابراہیم اور سورہ بعد آپ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سورہ یوسف اس سورت کو اس کے اندر قصہ بیان کیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا اسے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ کہا گیا ہے. احسن القصص یعنی سب سے بہترین واقعہ اور قصہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو خاص طور پر یوسف کے نام سے پکارا گیا ہے. اور سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو بیان فرمایا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس پر دلیل کیا ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وہ دلیل ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا مختصر تعارف اس سورت کے اندر بیان فرمایا اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا کیا علامات ہیں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان کا مختصر سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ساتھ ہی اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ افضل والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے. تو سب سے پہلے سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی آیت پر وہ بھی ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تمہارے لیے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. تم اسے سمجھو اور شعور رکھو اور تمہارے لیے اس کو سمجھنے میں کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے. اور پھر ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ارشاد فرمایا ہم تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اور اس کے ذریعے تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے یقیناً تم بے خبر ہو. آسان قصص بہترین قصہ کون سا؟ یوسف علیہ السلام کا. بہرحال پورا واقعہ تو ہم بیان نہیں کرتے لیکن یوسف علیہ السلام اس واقعے کو سب سے بہترین قصہ اور واقعہ کیوں کہا گیا ہے یہ آج کا کام. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سب سے بہترین قرآنی قصہ اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر کی برکتیں ہیں حکمتیں ہیں اور اتنی اور کسی صورت کے اندر جو بیان نہیں کی گئی اس لیے اس کو احسن قصص کہا گیا. دوسری وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے اچھا سلوک یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ تھا کہ جب قید آگے بھی تو ان کے ساتھ آپ نے ایک شفقت والا معاملہ کیا. جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو جب مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو آپ نے بھائی کو پہچانا اور پھر جو بھی معاملہ
سے ساتھ ساتھ عورتوں کا جو مکر و فریب ہے اس کا بھی ذکر ہے، اس میں توحید و رسالت بھی ہے، فقہی مسائل بھی ہیں، تعبیر بیان کرنے کا اس کے اندر واقعات بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو خواب بیان کیے جاتے ہیں، آپ ان کی تعبیر بیان کرتے ہیں، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح اس صورت کے اندر اور بھی بہت سارے جو ہے وہ فوائد ہیں، اس لیے اس صورت اور اس قصے کو سب سے بہترین قصہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جو زلیخا ہیں ان کی طرف بات لوگ جو ہے وہ غلط قسم کی باتیں جو ہے وہ منسوخ کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں زلیخا کی طرف غلط باتیں یہ منسوخ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم لوگ کا بھی معاملہ تھا، جو بھی تھا وہ بعد میں وہ بات قائم ہوئی، اس کا معاملہ ہوا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا معاملہ بھی ہو گیا، تو اس لیے زلیخا کی طرف گناہ کی نسبت کرنا اور بری باتوں کو منسوخ کرنا اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ جب پتی کی بیوی ہو گئی اور آپ پر ایمان بھی آئیں، تو اس لیے ان کی طرف ایسی باتیں منسوخ کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس قصے میں خواب کی تعبیر کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، جو اس کا عالم ہو اسی بیان کرنا چاہیے، ورنہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ بیان کر دیتے ہیں، خواب کو جو دیکھا ہوگا اس کو ڈرا دیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کچھ جگہ وغیرہ۔ تو نہ تو خواب والے سے سننا چاہیے اور نہ ہی جو ہے اس کی تعبیروں کو بیان کرنا چاہیے، کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کے اندر آخر میں اللہ رب العزت نے اور بھی جہاں بہت ساری باتوں کا بیان فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلے جو بات ایک بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی، لیکن ان کے ہیلے بیان کیے ہیں۔ اگر یہ طریقہ تو غلط ہے، اس کو اس طرح کر لیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، جسے ہم صحیح ہیلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں نہیں کرتے، لیکن مسجدیں زکوٰۃ کے پیسے سے تعمیر ہوتی ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک شریعت نے میلا بیان کیا ہے، کسی فقیر شریف کو رقم دے دی جاتی ہے، اب اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اب فقیر شریف مالک ہو گیا، اب وہ اپنی طرف سے تحفہ دے دیتا ہے یا مسجد کو دے دیتا ہے، تو وہ یوں ایک سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مدارس کے اندر استعمال ہوتی ہے زکوٰۃ کے پیسے، گورنمنٹ مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ خاص مسکینوں کے لیے ہے، مدرسے کی تعمیر کے لیے تو نہیں ہے۔ اب اس کا استعمال بھی ایک شریعت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح مدرسے کے اندر بڑے امیر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سید زیادہ ہوتے ہیں، تو سب زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو جو شریعت نے شریعت کی ہیلا بیان کیا ہے اس کو ایک ہے وہ اس کی اجازت ہے، تو وہ قرآن پاک کے اندر بھی شرع کی ہیلے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے جو کہ جائز ہے، اور اسی کی بنا پر دیگر چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر جو بیان فرمایا کہ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ یوسف علیہ السلام نے جب قحط سالی ہوئی، آپ کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے کہا کہ مجھے مملکت دے دی جائے، میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو اب اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کب کسی کو جو ہے وہ حکومت طلب کرنی چاہیے، کب کسی کو اپنے آپ کو حکومت کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ مطلق یہ حکومت نہ تو طلب کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو مطلق پیش کیا جا سکتا ہے۔ شریعت کی اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں کہ تین وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو امارت کے لیے، بادشاہت کے لیے، کسی منصب کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے اور ظالم بادشاہ کے عہد قبول کرنا، یعنی عدل قائم کرنے کی نیت سے ہو تو بادشاہ طلب کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے کوئی منصب انسان حاصل کرتا ہے تو اس کو وہ منصب طلب کرنا جائز ہے۔ نمبر دو، اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہ ہو سکے تو اس میں مدد لینا بھی جائز ہے، یعنی دین کے احکام جاری کرتے ہیں لیکن کسی ظالم کی، کسی کافر کی مدد لیے بغیر نہیں ہو سکتے، تب وہاں پر امارت طلب کرنا، حکومت طلب کرنا اور ان سے تعلقات قائم کرنا اس کی شریعت کی اجازت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے
کو بیان کر ہمارا طلب کرنا، بادشاہ طلب کرنا درست نہیں ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خوبیاں بیان فرمائی کہ انی حفیظ علی، میں علم بھی رکھتا ہوں، حفاظت بھی کرنے والا ہوں، اور اس سلطنت کو اچھے سے چلا سکتا ہوں، اس لیے میرے حوالے کر دیا۔ تو جہاں انسان کو جیسے نارملی NGOs ہوتی ہیں تو دین کے فلاحی کام کر رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنے فلاحی کام لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو ان کی ہیلپ کون کرے گا؟ جیسے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سیر و فراغ کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے غریبوں کی مدد کرنے والے NGOs ہوتی ہیں، ویلفیئر ہوتی ہیں، تو جب تک وہ کی تشہیر نہیں کرتے تو ان کی طرف کوئی راغب بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نیکی کا کام، اپنا فلاحی کام لوگوں تک پہنچانا تاکہ اس کے ذریعے مدد ہو اور میں مزید لوگوں کی ہیلپ کر سکوں، مدد کر سکوں، یہ بالکل جائز ہے، اس کی شریعت مطالعہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے جو کہا تھا کہ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی، تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگا تھا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ غلام ہے، چوری کر کے بھاگا تھا، یہ مانگا ہوا، تو پورا ایک قصہ یہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس چیز کی طرف نسبت کرنا درست نہیں، کیونکہ اپنے کرام السلام سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ رات ہے، اور سورہ رات کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو کس طرح پیدا کیا۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اور کون اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور آخر میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ جانتا ہے ہر مادہ کے پیٹ میں جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، ہر چیز کا اندازہ اس کے پاس ہے، وہ ہر غیب کو غیب اور ظاہر کو یعنی پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور اللہ سب سے بڑی شان والا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، مگر آج کل ایک نیا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا بہت ساری جدید چیزیں آ گئی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ جینڈر معلوم کیا جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو کیا یہ شرعی نقطہ نظر سے درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے سیدی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفید نہایت اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، وہ مختصر خاص کر دیتا ہوں کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بے پایا حدود کے بے شمار اقسام سے ایک سہل قسم کا اجمالی ذکر فرمایا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے سب کا حال اللہ رب العزت جانتا ہے، اور جو کچھ اس پر گزرا ہے، گزرنے والا ہے، زمین پر پائے گا، جو کچھ کام کرے گا، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ان میں کہیں ناقص یعنی کسی کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علموں میں سے علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تو بعض اوقات بعض ناس کے بعض عمل کا بعض حال بعض تدابیر سے بعض اوقات بعض عورتوں کے پیٹ کا حال بعض طریقوں سے بعض اشخاص نے بعد جہل طویل یعنی لا علمی بہت لمبی لا علمی کے بعد اور عجز مدین یعنی عاجز ہونے کے بعد بعض آلات بے جان کا یعنی ایسے آلات کے ذریعے جو بے جان ہیں کا فقیر محتاج ہو کر اس فانی و زائل بے حقیقت نام کے ایک ذرہ علم و قدرت سے کہ بھی اس بارگاہ علیم و قدیر میں اگر صحرا سے ذرا سمندر سے قطرہ معلوم کر لیا تو آیت کریمہ کی کس حرف کا خلاف ہوگا؟ یعنی اگر ان چیزوں کے ذریعے جانیں گے تو قرآن کی اس آیت کا خلاف ہوگا۔ کون سی آیت؟ وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے اس کا خلاف ہوگا۔
اس لیے جینڈر معلوم کرنا الٹراساؤنڈ کے ذریعے یا دیگر طریقوں سے یہ شرعی طریقہ درست نہیں ہے، اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ ہاں کسی عزت کی بنا پر مجبوری میں الٹراساؤنڈ کرا دیتے ہیں کہ مرض ہوتا ہے، یا بچے کے حوالے سے ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے اگر کیا جاتا ہے تو وہ الگ ہے، لیکن خاص اسی لیے کہ جینڈر معلوم ہو جائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس میں کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ غلط بھی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے رپورٹ میں کہ بھائی لڑکا ہوگا، وہ لڑکی نکل آتی ہے، بولتا ہے لڑکا ہوگا تو لڑکی ہوگی تو وہ لڑکا نکل آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اور بلا وجہ الٹراساؤنڈ کی صورت میں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور بھی بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے ہر جگہ لیڈی ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہوتی، جینٹس جو ہے ڈاکٹر وہ جو ہے وہ الٹراساؤنڈ کرتے ہیں، تو اس صورت میں جہاں لیڈی ڈاکٹر کی سہولت ہو اس کو چھوڑ کر مرد ڈاکٹر سے الٹراساؤنڈ عورتوں کا کروانا یہ شرط درست نہیں ہے۔ کہ جیسے نارملی ہاسپٹلوں میں ایسی ہوتی ہے کہ میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں، تو آپ کو ہمیں احتیاط نہیں ہوتی